حدیث صحیح بخاری صفحہ نمبر 218 اور حدیث صحیح مسلم صفحہ نمبر 292 میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ فرمایا قبر پکارتی ہے، اے ابن آدم، تو جب زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، آج تو دنیا کی زینت پر خوش ہے، کل تجھے میرے اندھیروں میں جواب دینا ہوگا۔ یہاں نہ مال کام آئے گا نہ طاقت، صرف نیکیاں تیرے لیے چراغ بنے گی۔ اے ابن آدم، تو نے میری وحشتوں کو فراموش کیا، لیکن میں ہمیشہ سے تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ میری تاریکیوں کو تو بھول گیا تھا، میں وہ تنگ جگہ ہوں جہاں تیرا غرور خاک میں مل جائے گا۔ یہاں نہ روشنی ہے نہ کوئی ساتھی، تنہائی تیرا مقدر ہے اور اعمال تیرا سرمایہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتی ہیں کہ آپ نماز میں قبر کے عذاب اور اس کی وحشت سے نجات کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ تسبیح تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، گھپ اندھیرے میں نور اور ساتھی ہوگی۔ وہ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور صحراؤں کے ریت کی تعداد جتنے کیوں نہ ہوں۔ اس کو فرشتے منادی کرتے ہیں کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ اس کلام کے ذریعے مجھے پکارتا ہے اور اپنی مغفرت کی التجا کرتا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ سن لو، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے اور صبر جیسی نعمت پر تعریفیں اللہ ہی کے لیے، اس فضل پر اسی کا شکر بجا لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ پوری کائنات کے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ نے مومنوں کو ان کی قبر کی حالت سے بہرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر کروڑوں رحمتیں اور سلامتی برکتیں نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ کافر اور منافق یعنی زبان سے دعوی اسلام اور دل میں اسلام سے انکار کرنے والوں کو ہمیشہ عذاب قبر ہوگا۔ گنہگار مسلمانوں کو گناہوں کے برابر قبر میں عذاب ہوگا، لیکن دعا، صدقہ، خیرات یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی تسبیحات کے سبب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا۔ یاد رہے، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور بالضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا یا اسے جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی یا کسی دریا یا سمندر میں بہا دی گئی ہو۔ عذاب قبر کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ، جلد ہم انہیں دوبارہ عذاب کریں گے، پھر بڑے عذاب کی طرف پھیریں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت قبر میں 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں بوقت انتقال قبر میں، اور دوسری مرتبہ جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اور وہ عذاب تمہارے اعمال پر ہوگا۔ اگر اعمال صالح اور نیک ہوئے تو نہ پل صراط پر ڈگمگاؤ گے، نہ ہی جہنم کی آگ تم تک پہنچ سکے گی، اور اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں جاؤ گے جہاں موت نہیں، زندگی ہی زندگی ہے، جو دل میں چاہو گے فوراً تمہارے آگے پیش ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انسانی زندگی کے اس سفر میں مختلف مرحلے ہیں۔ انسان ایک عرصہ ماں کے پیٹ میں، پھر زمین کی پشت پر، اور دوبارہ زمین کے نیچے اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے۔ یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے، لیکن جلد ہی نمٹ جائے گا اور ختم بھی ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں کسی بھی زندہ چیز کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ عقل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، فنا ہوتی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس کے دل پر رقت اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ قبر ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے، اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ روزوں اور سحر و افطار کے ساتھ ساتھ تراویح کی بہاریں بھی ہوں گی۔ علماء کرام نماز تراویح میں قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، اور خوش نصیب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید سن کر ثواب کمائیں
گے اللہ کریم ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچائے، ہم روزے بھی رکھیں اور تلاوت قرآن پاک بھی کریں اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ نماز اور نماز تراویح بھی ادا کریں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور طالب ثواب کے ساتھ قیام کریں اس کے گزشتہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ قبر کی تنگی و وحشت سے بچنے کے لیے ہم نے کل 8 کام سنے، ان میں سے 4 کام اختیار کرنے ہیں۔ پہلا، نماز کی پابندی کرنے، صدقہ و خیرات کی عادت بنانے، کثرت سے تلاوت قرآن کرنے اور ذکر اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور 4 کاموں سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، چغل خوری سے بچنا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ نے قبروں کو دیکھا اور موت کی گھاٹ اتر جانے والوں سے متعلق غور و فکر کر کے رونے لگے، روتے روتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر عربی کے اشعار پڑھ کر فرمایا، ترجمہ: اے لوگو، خدا کی قسم، نیک اعمال میں کوشش کر لو، بے شک قبر تمہارے سامنے ہے، موت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، جو تم نے جوڑ کر رکھا ہے یہ تقسیم کر دیا جائے گا، جو عمارتیں تم تعمیر کرتے ہو یہ ویران ہو جائیں گی، تمہیں تنگ قبر میں اتار دیا جائے گا، بس اس سے نجات نیک اعمال کی سوغات ہوگی، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، مگر جو نادان نیکیاں جمع کرنے میں ناکام رہا ہوگا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دی جائے گی۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، جلدی سے نیک اعمال جمع کر لو۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، موت واقعی سر پر کھڑی ہے، نہ جانے کب ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں اور ہمیں موت کی نیند سلا دیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد قبر میں تمہارا کیا حال ہوگا تو قبرستان جاؤ، وہاں موجود قبروں کو دیکھ کر غور و فکر کرو، خیال ہی خیالوں میں دیکھو گے کہ تم خوب اندھیری قبر میں لیٹے ہوئے ہو۔ اب غور کرو کہ قبر میں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یقیناً تمہارا ضمیر گواہی دے گا کہ مجھے اس وقت نیک اعمال کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ غور و فکر کرو کہ اگر ابھی موت آ جائے تو ہمارے پاس قبر میں کام آنے والے اعمال موجود ہیں۔ اگر تم اپنی اسی حالت پر مرنے کے لیے تیار ہو، تمہارے پاس اتنے نیک اعمال ہیں کہ جن کی بدولت تم قبر میں آرام سے رہ پاؤ گے، تو اپنی اسی حالت پر قائم رہو اور استقامت کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہو۔ اور اگر ایسا نہیں، تمہارے اعمال قبر میں کام آنے والے نہیں بلکہ تمہارے کام قبر کے عذاب میں مبتلا کر دینے والے ہیں، تو اللہ پاک کے حضور جھک جاؤ اور فوراً توبہ کر کے قبر کی تیاری شروع کر دو۔ میرے محترم ناظرین گرامی، گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لو۔ پیچھے جو گناہ ہوئے ہیں سو ہوئے ہیں، آج اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر حقداروں کے حق ادا کر کے آج سے نیک کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور قبر و آخرت کی تیاری شروع کر دو۔ بے شک ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری بخشش و مغفرت کی خیرات مل ہی جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پچھلی قوموں میں سے ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق سوچا، گناہوں کے متعلق غور و فکر کیا تو اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا، مولا تیری بخشش، الہی تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اسے موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص دیکھا جو بدکاری میں مبتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی، وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک اور شخص چوری کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف بھی دعا کی، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم میرے بندوں کو چھوڑ دیجئے، بے شک میرے بندے 3 قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو توبہ کر لیتا ہے، لہٰذا میں اس کی توبہ قبول فرما کر اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ دوسرا وہ ہے جو خود نہیں کرتا مگر اس کی اولاد نیک ہوتی ہے جو میری عبادت کرتی ہے۔ تیسرا وہ شخص جس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے تو وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہی نہیں، ایسے شخص کا انجام جہنم
जहन्नम है। मेरे मोहतरम मुसलमान बहन भाइयों, मालूम हुआ जो बंदा गुनाहों पर शर्मिंदा हो और अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर ले, यानी तौबा कर ले, अपने गुनाहों की मुआफी मांग ले, तो अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल फरमाकर उसकी बख्शिश व मगफिरत से नवाज देता है। जबकि वो बदबख्त जो गुनाहों पर पड़ा रहता है, नाफरमानियों पर शर्मिंदा नहीं होता और तौबा भी नहीं करता, अपने रब करीम के दर पर नहीं झुकता, यहाँ तक के गुनाह उसे अपनी लपेट में ले लेते हैं, उस पर बदबख्ती गालिब आ जाती है। ऐसे शख्स का अंजाम जहन्नम है। जो कब्र की तन्हाई और घबराहट से बचना चाहता है, उसे चाहिए कि 4 कामों को अपना ले और 4 कामों से बाज रहे। जो ऐसा करेगा वो अल्लाह पाक के फजल व करम से कब्र की तन्हाई और घबराहट से बच जाएगा। वो काम जो इख्तियार करने हैं वो ये हैं: पहला नमाज, दूसरा सदका, तीसरा तिलावत कुरान पाक, चौथा जिक्र अल्लाह की कसरत। ये 4 काम जिनसे बचना है। नंबर 1 झूठ, नंबर 2 खयानत, नंबर 3 चुगली, नंबर 4 पेशाब के छींटे। कब्र में काम आने वाला पहला नेक अमल नमाज है। वो अमाल जो कब्र में काम आएंगे, इनमें सबसे पहला अमल नमाज है। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, जो नमाजों के लिए बेहतर तरीके से वुजू करे, वक्त पर नमाज अदा करे, रुकू और सुजूद खुशू व खुजू के साथ अदा करे, वो अल्लाह पाक के जिम्मा करम पर है कि अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमा दे। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, नमाज बहुत आला इबादत है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों की ठंडक है। नमाज बारगाह इलाही में हाजिरी का जरिया है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज कुर्ब इलाही का वसीला है। नमाजी को अल्लाह पाक की मदद और नुसरत मिलती है। नमाज गुनाह मिटाती है। नमाज रूह को करार देती है। नमाज जहर और बातिल को संवार देती है। नमाज रिज्क में बरकत लाती है। नमाज कब्र में काम आएगी। नमाज कब्र की घबराहट और अजाब कब्र से बचाएगी। कब्र में काम आने वाला दूसरा नेक अमल सदका, कब्र के अंधेरे को रोशनी में और वहशत को अमन और सुकून में बदलने वाला दूसरा अमल सदका खैरात है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, बेशक सदका कब्र की गर्मी को बुझाता है। कब्र की गर्मी और वहशत से बचने के लिए सदका खैरात की आदत बनाइए। बेशक सदका यानी राह खुदा में कुछ देना बड़ी फजीलत वाला अमल है। सदका बुराइयों के दरवाजे बंद करता है। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। सदका गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सदका बलाओं को टालता है। सदका उम्र में बरकत का सबब है। सदका बुरी मौत से बचाता है। सदका अल्लाह पाक के गजब को ठंडा करता है। सदका करने से रिज्क में बरकत होती है। सदका खैरात से गुर्बत मिट जाती है। सदके का बड़ा अजर ये रहमत इलाही पाने का जरिया है। लिहाजा आज की बाबरकत दिन से सदका और खैरात करने की अच्छी नीयत भी कर लीजिए। ज़कात फर्ज होती है तो पूरी ज़कात अदा करने की नीयत कर लीजिए। सदका देने की नीयत कर लीजिए। इसके अलावा नफिल सदकात भी करते रहना चाहिए। जो बेचारे गरीब हैं, आमदन कम है, इनको भी चाहिए कि कुछ न कुछ सदका जरूर करें, चाहे 1 रुपया ही करें। बहरहाल सदका करना जरूरी है। कब्र में काम आने वाले नेक अमाल में तीसरा नेक अमल है, वो है तिलावत कुरान करीम। कुरान मजीद अल्लाह पाक का कलाम है। तिलावत कुरान से रहमत मिलती है। तिलावत की बरकत से मुसीबत टल जाती है। तिलावत की बरकत से गम दूर हो जाते हैं। तिलावत करना सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तिलावत करना सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का तरीका है। तिलावत कुरान पाक कयामत के होल नाकियों से बचाती है और तिलावत कुरान मजीद की बरकत से कब्र रोशन हो जाती है। हजरत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैहि रोजाना 1 बार खत्म कुरान पाक फरमाते थे। आप हमेशा दिन को रोजा रखते और सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करते। जिस मस्जिद से गुजरते उसमें 2 रकात नमाज जरूर पढ़ते। नमाज और तिलावत कुरान पाक से आपको खुसूसी मोहब्बत थी। आप पर ऐसा करम हुआ कि रश्क आता है। मनकूल है जब भी लोग आपके मज़ार पाक के करीब से गुजरते हैं तो कब्र अनवर से तिलावत कुरान पाक की आवाज आ रही होती है। मेरे मोहतरम बहन भाइयों, नियत कीजिए कि कब्र की वहशत और तन्हाई से बचने और नेकियां कमाने के लिए हम भी तिलावत कुरान पाक किया करेंगे। माह रमजानुल मुबारक भी तशरीफ लाने वाला है। इस बार रमजानुल मुबारक में पूरा कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ने की नियत कर लीजिए, बल्कि 1 क्यों 5 कुरान मजीद खत्म कीजिए। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैहि रमजानुल मुबारक में 61 कुरान करीम खत्म किया करते थे। जिससे हो सके इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैहि की पैरवी करे। दिन रात तिलावत कुरान पाक में मसरूफ रहिए। मोहतरम नाजरीन, वो कौन सी तस्बीह है जिसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से कब्र के अजाब से बच सकते हैं? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری قبر کے عذاب سے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح یہ دعا پڑھ کر سو جائیں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عذاب قبر برحق ہے۔ عرض کیا اس کی دلیل؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر حق، یعنی عذاب قبر حق ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب شہید عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ رمضان المبارک عذاب قبر سے جو محفوظ رہتا ہے، رمضان المبارک میں فوت ہونے والا، اسی طرح روزہ دار یا جمعہ یا شب جمعہ انتقال کرنے والا، روزانہ رات میں سورۃ الملک پوری سورت پڑھنے والا، تلاوت قرآن مجید کرنے والا، اسی طرح ہر وہ مسلمان جس سے قبر کے سوالات نہیں ہوں گے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا امام عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرما بردار مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، لیکن اسے قبر دبائے گی اور وہ اس کی تکلیف اور خوف کو محسوس بھی کرے گا۔ عذاب قبر تیری آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور تمام بدن کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اسی طرح فتنہ بھڑکانے والا، بدعت کی اشاعت کرنے والا، اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا، اللہ کے کلام میں اٹکل اور رائے سے کام لینے والا، سود کھانے والا، ناحق یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا، رشوت وغیرہ سے حرام کھانے والا، ناحق مسلمان کا مال کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چور، غدار، دھوکہ باز، مکار، سوداگر اور سود کا گواہ بننے والا، اللہ کے فرائض ترک کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرنے والا، حرام کا ارتکاب کرنے میں مسلمانوں کو دینے والا، ان کے عیبوں کے پیچھے لگنے والا، غیر شرعی قانون سے فیصلہ کرنے والا، غیر شرعی باتوں کا فتویٰ دینے والا، گنہگار کا تعاون کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اپنی رائے، ذوق اور تدبر کو سنت پر مقدم کرنے والا، نوحہ کرنے والی یا نوحہ کرنے والے، حرام گانا گانے والے اور انہیں سننے والے، ان پر قندیلے اور چراغ جلانے والے، لیتے وقت پورا لینے والے مگر دیتے وقت کم دینے والے، جبار، متکبر، ریاکار، آنکھ یا زبان وغیرہ سے نکتہ چینی کرنے والے، اسلاف کو برا کہنے والے، کہن، نجومی، رومال، جافر اور فال وغیرہ کھولنے والوں کے پاس جانے والے اور ان سے پوچھ کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے، ظالموں کا مددگار جنہوں نے پیروں کے بدلے میں اپنی آخرت فروخت کر ڈالی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کے باوجود نہ ڈرنے والے اور گناہوں سے باز نہ رہنے والے لیکن مخلوق سے ڈرائے جائیں تو ڈر جانے والے، وہ لوگ جن کی اگر قرآن و سنت سے رہنمائی کی جائے تو پرواہ نہ کرنے والے اور راہ پر نہ آئیں لیکن جن سے حسن و عقیدت ہے، اگر ان کی کوئی بات بتا دی جائے تو دل و جان سے قبول کر لیں، حالانکہ انبیاء کے سوا تمام لوگ غیر معصوم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، اپنی رحمت اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔